بہت بڑا نام ہے حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ہاں تو یہ حضرت کے لیے لکھا ہے کہ آپ کا ایک مرید تھا جو پیشے کے لحاظ سے نا حجام تھا، نائیوں کا کام کرتا تھا، بال وغیرہ لوگوں کے تراشتا تھا، خط وغیرہ بناتا تھا. تو اس کا چھوٹا بچہ تھا جس کی عمر 2 سال تھی، تو باہر کھیلنے کے لیے گیا تو گھر نہیں آیا. تو جب نہیں آیا تو وہ پریشان ہو کے تلاش میں نکلے، کیونکہ ابھی مساجد کو سپیکر نہیں لگے تھے، ابھی موبائل فون، دوسرا فون، کچھ بھی نہیں تھا حضرت ابھی. اور پولیس کا نظام بھی اتنا فعال نہیں تھا کہ کوئی رپورٹ وغیرہ درج کرواتے تو کوئی چلو پولیس کی گاڑیاں نکلتی تلاش، کچھ بھی نہیں تھا حضرت. آپ پہلے خود ہی تلاش کیا، جب نہیں نہ ملا تو پھر یقین والے لوگ تھے نا حضرت، آخری آپشن وہ سارے قبلہ شاہ صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اور مرید آ کر ندبن عرض کردہ حضور وہ کاکا کھیلنے گیا تھا باہر، تو دوپہر کو تو گھر نہیں آیا، بڑا تلاش کیا، تلاش بسیار کے باوجود نہیں ملا. تو شاہ صاحب نہیں آگے سے بولے حضرت. اور لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت مرید وہ ہے جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں. اور بزرگوں نے کہا کہ جتنی دیر تک مرید پیر کے سامنے اس طرح نہیں ہوگا جس طرح غسل دینے والے کے سامنے مردہ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا حضرت. مرضی تو چھوڑنی پڑے گی نا حضرت. جو مرضیاں کرتا ہے اس کا کچھ نہیں بنتا حضرت، اب بنتا اسی کا حضرت جو مرضیاں چھوڑ دیتا ہے حضرت. پھر دیکھو تو صحیح رنگ کیا لگتے ہیں حضرت. سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی نے بات ہی ختم کر دی. آپ فرماتے ہیں نہ رب عرش معلّہ اتے نہ رب خانے کعبے ہو، گنگا تیرتھ مول نہ ملیا پینڈے بے حسابے ہو، نہ رب علم کتابی لبا نہ رب وچ محرابے ہو، ہاں جد دا مرشد ملیا باہو چھٹے سب عذابے ہو، نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا ہوں، نہ میں پج مسیتی وڑیا نہ تسبہ کھڑکایا ہوں، جو دم غافل سو دم کافر مرشد فرمایا ہوں، جیوے کامل مرشد باہو جن نے سونا رب ملایا ہو. زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے دل دا پڑھدا کوئی ہو، جتھے کلمہ دل دا پڑھ دے جیب نو ملے نہ ٹوئی ہو، اور دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانن یار گلوئی ہو، اے کلمہ مینو پیر پڑھایا میں صدا سواگن ہوئی ہوں. پھر تو بات ہی ایک ہی بس سیڑھی ہے حضرت. ہاں بس جس نے یہ طے کر لی پھر کمال ہی کمال ہے آگے. یہ طے نہیں ہوتی حضرت، یہ طے نہیں ہوتی. اب احباب کی مرضی یہ ہوتی ہے کہ پیر ہمیں ہماری مرضی کے مطابق ملے حضرت، نہیں حضرت. دعا کرو اللہ ہمیں مرید ہونے کی توفیق عطا فرمائے حضرت. وہ شاہ صاحب خاموش رہے، مرید تھا نا حضرت، نہیں بولا. تھوڑی دیر بعد 10 بوسی کی قدم چومے چلا گیا. 18 سال کتاب میں نے پڑھا گزر گئے، لیکن اس نے دوبارہ زبان پر بات نہیں لائی. تو بس بڑے رنگ والے لوگ ہوتے ہیں. وہ لکھا ہے کہ ظاہر ہے ہر سال حضرت وہ دن آتا تھا جس دن بیٹا کھویا تھا. 18واں سال تھا بیٹے کو کھوئے. تو اللہ جل شانہ حضور نبی علیہ السلام کی محفل میں سارے ہیں، اللہ کسی کو اولاد کا دکھ نہ دکھائے. بچہ انتقال کر جائے نا تو سکون آ جاتا ہے، لیکن جس کا پتہ ہی نہیں وہ کس حال میں ہے تو پھر حضرت وہ زخم ساری زندگی رستا رہتا ہے حضرت. وہ 18 سال بعد، ظاہر ہر سال آتا تھا، 18 سال وہی دن حضرت. وہ گھر بیٹھے تھے تو کوئی بات ہوئی قبلہ شاہ صاحب کے بارے میں نا، تو قرآن کریم میں اللہ خود کہہ رہے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یہ آزمائش ہے، وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. لیکن یہ ہے جو پورا اترے گا تو ہم اسے اجر عظیم بھی عطا کریں گے. وہ بیوی پھاٹی پڑی، وہ کہتی ہے منو نا شاہ صاحب دیاں گلاں سنایا کر، میں نہیں مانتی انہوں نے کوئی. اس نے تو کیوں نہیں مانتی؟ وہ کہنے لگا میں اس دن مانوں گی، کہنے لگی میں اس دن مانوں گی جس دن میرا بیٹا ڈھونڈ کے دیں گے. اب مرید تھا نا، دل پہ چوٹ لگی، اس کو اپنی زبان کو لگام دے. اس میں بھی کوئی حکمت ہے، جب وقت آئے گا تو شاہ صاحب یہ رنگ بھی ظاہر کریں گے. وہ اب پیر بھی آنکھ والا تھا، وہ بندہ بھیج کے نا بلا لیا، اس کو بتایا کچھ نہیں. تو کیا کیا، سر سے وہ پگ اتار کے نا اس کو فرماتے ہیں اوے نائی بابیا، وہ میرے وال واہ بھی ود گئے نے تو ٹنڈ نہیں کر دینا میری. کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالی ٹنڈ کرواتے تھے. مولا علی کی سنت ہے نا ٹنڈ کروانا، تو آپ بھی ٹنڈ کرواتے تھے. وہ اس کی عید ہو گئی حضرت. اس نے جناب وہ اس طرح نکالا اور تیز کر کے نا بسم اللہ شریف پڑھ کے دائیں جانب سے ٹنڈ کرنی شروع کر دی.
اب بیوی نے زخم پہلے چھیل دیا ہے، اندر بیٹے کی جدائی کا ایک طوفان برپا ہے، لیکن کیا کیا، زبان کو دانتوں کے نیچے دے لیا۔ کہیں بیٹے کی محبت میں میں مغلوب نہ ہو جاؤں اور زبان سے کچھ ایسا نہ نکل جائے کہ 18 سال کی محنت ہی ضائع جائے۔ لیکن طوفان تو طوفان ہے نا حضرت، جب اس کو کوئی راستہ نہیں نہ ملا تو اس نے آنسوؤں کی شکل اختیار کی اور آنکھوں کے راستے بہنا شروع کر دیا۔ تو کیا ہوا، یہ آدھی ٹینڈ کر چکا تھا، یہ سائیڈ جو ہے نا ساری دائیں یہ مونڈ چکا تھا اور بائیں جانب آنے والا تھا۔ تو آتے آتے نہ کیا ہوا، آنسوؤں کا ایک قطرہ شاہ صاحب کے سر کے اس حصے پر گرا جہاں سے بال اتر گئے تھے۔ تو نہ بھی اترتے تو حضرت کو پھر بھی پتا تھا اندر چل کے آ رہا، بہانا ہی بنانا تھا نا۔ وہ پیچھے دیکھا تو مرید رو رہا ہے، اس کو پوچھتے ہیں تو کیوں رو رہا ہے؟ تو وہ غالب کہتا ہے نا، یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا، آج 18 سال بعد مرشد نے پوچھا تھا رو کیوں رہا ہے، پھر تو پھوٹ پھوٹ کے رویا نا۔ اس کو کہتے ہیں کیوں رو رہا ہے ہوئے؟ عرض کرتا ہے حضور 18 سال ہو گئے بیٹا کھوئے، آپ کی بارگاہ میں دعا کی عرضی ڈالی تھی تو آپ نے کلام ہی نہیں فرمایا تو میں بھی نہیں بولا، آج پورے 18 سال ہو گئے، آج کے دن ہی کھویا تھا۔ گھر میں بیٹھا تھا تو بیوی نے مجھے تانا دیا ہے، کہتی میں شاہ صاحب کو اس دن مانوں گی جس دن میرا بیٹا ڈھونڈ کے دیں گے۔ تو حضور یہ وہ کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ مسکرا کر فرمانے لگے اس نے کون سا روز روز کہنا ہے، چل تو گھر پہنچ، تیرے جانے سے پہلے پہلے آ گیا ہوگا۔ اب وہ مرید تھا نا حضرت، اس نے دوڑ لگا دی۔ لیکن حضرت جی ان کے ساتھ کون دوڑ لگا سکتا ہے؟ کوئی لگا سکتا ہے ان کے ساتھ دوڑ؟ نہیں۔ یہ لکھا ہے کہ ایک دن حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی آپ اپنی خانقاہ میں تھے اور جذب کا غلبہ تھا، تو کرتے کیا تھے، بار بار نا زمین پہ اپنا پنجہ رکھتے تھے، آدھا پاؤں، سارا پاؤں نہیں رکھتے تھے، صرف پنجہ رکھتے تھے اور پھر اٹھا لیتے تھے۔ کوشش کرتے تھے سارا رکھنے کی، لیکن رکھنے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی، آدھا رکھتے پھر اٹھا لیتے۔ اب سارے مرید کھڑے دیکھ رہے ہیں خانقاہ میں کہ حضرت صاحب بار بار آدھا پاؤں زمین پہ رکھ رہے ہیں، پورا نہیں رکھ رہے۔ لیکن اس وقت جذب کا غلبہ تھا، کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ حضرت کے قریب جا کے کو پوچھے حضور یہ آدھا پاؤں کیوں رکھ رہے ہیں، سارا کیوں نہیں رکھ رہے؟ جب حضرت کا جذب کم ہوا نا اور آپ آ کے اپنی مسند پہ بیٹھے تو سارے مرید اکٹھے ہو کے آ گئے۔ عرض کی تھی حضور ہم دیکھ رہے تھے آپ بار بار زمین پہ آدھا پاؤں رکھتے تھے پھر اٹھا لیتے تھے، سارا نہیں رکھتے تھے، تو یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی 2.5 قدم ہے، لیکن قربان جاؤ نظام الدین کا تو آدھا بھی نہیں بن رہا تھا۔ اللہ، ان کے ساتھ حضرت کون دوڑ لگا سکتا ہے؟ لگا سکتا ہے کوئی ان کے ساتھ؟ نہیں لگا سکتا حضرت۔ یہ تو انجینئر مرزا محمد علی کا ویسے دماغ خراب ہو گیا ہے، ان کے ساتھ نہیں دوڑ لگا سکتا کوئی بھی حضرت۔ وہ اس نے لگائی دوڑ، لیکن جب گھر پہنچا نا تو جا کے کیا دیکھتا ہے، سارا گاؤں اکٹھا ہے، چھت پہ عورتیں چڑھی ہیں، نیچے مرد کھڑے ہیں۔ جا کے حیران ہو کے پوچھتا ہے بھائی کیا ہوا میرے گھر میں؟ وہ کہتے ہیں یار ہمیں خود نہیں پتا، ایک گھوڑا بدھا ہے، چارپائی بچھی ہے، 20 سال کا گبرو نوجوان بیٹھا ہے، پتہ نہیں کون ہے وہ اس نے لوگوں کو سائیڈ پہ کیا، اندر گیا۔ اب تو خون ٹھنڈے ہو گئے ہیں نا، تب ابھی خونوں میں گرمی تھی حضرت، خون نے خون کو کھینچا، باپ کو نہیں بتانا پڑا یہ بیٹا ہے اور بیٹے کو یہ نہیں بتانا پڑا یہ باپ ہے، دونوں بغل گیر ہوئے، سینے سے سینہ لگا، خوب روئے دونوں۔ جب اندر کا طوفان تھم گیا نا تو باپ بیٹے سے پوچھتا ہے پتر وہ کس طرح گیا اور کس طرح آیا؟ وہ کہتا ہے بھائی جب گیا تو خود ہی نہیں پتا تھا، چھوٹا تھا۔ لیکن یہ ہے کہ سکھوں کے گھر میں تھا، انہوں نے کہا ہم نے تجھے راستے میں سے اٹھایا تھا، اغوا کیا تھا، لیکن یہ نہیں بتاتے تھے کہ اٹھایا کہاں سے ہے، اب بتاتے تو میں لوٹ آتا۔ اچھا پتر یہ تو ہوا جانا، اب یہ بتا واپس کس طرح آیا؟ وہ کہتا ہے بھائی میرا سکھ مالک کہیں جانے والا تھا اور اس نے مجھے گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا، تو میں گھوڑا تیار کر کے نا اس کی لگامیں پکڑے کھڑا تھا، میرا منہ دروازے کی جانب تھا، بابا دروازے سے نہیں آیا، زمین سے نکلا یا آسمان سے گرا مجھے نہیں پتا، کوئی بھی بھاگتا ہوا آیا، میرا ہاتھ پکڑا اور گھوڑے سمیت مجھے وہاں سے یہاں کھڑا کر کے خود غائب ہو گیا۔ اب مرید تھا نا حضرت، وہ پوچھتا ہے پتر اگر لے جاؤں اور بابا جی پہچاننے پڑے تو پہچان لے گا، اگر شناخت کرنی پڑے تو کر لے گا، پہچان لے گا نا بابا جی کو کہ یہ وہ تھے کہ کوئی اور ہے؟ تو آگے سے کہتا ہے ابا جی او بابا جی اتنے سونے ہیں، اگر لاکھوں میں کھڑا کر دیں گے پھر بھی پہچان لوں گا، لیکن سب سے بڑی نشانی یہ تھی ان بابا جی کی آدھی ٹنڈ تھی، آدھے سر پہ بال تھے۔